کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور اتنا اہم معاملہ ہے جس کو کہ ہم پاکستان کی بقا کا معاملہ، پاکستان کی معاشی بقا کا سروائیول کا معاملہ ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے پاکستان کا پاور سیکٹر اور اس سے جڑا ہوا بحران، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت 2200 ارب روپوں کے گردشی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اس کے گلے کا پھندا بن چکا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ سیکٹر 2200 ارب روپے کے گردشی قرضے پاکستان کو دے چکا ہے، اس پاور سیکٹر میں ریاست پاکستان اب تک 3500 ارب روپے کی سبسڈی دے چکی ہے۔ سبسڈی دینے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے اور اس قرضے پہ سود اب 2500 ارب ہو چکا ہے۔ اسی لیے عمران خان اور ان کے مشیر خزانہ اور ان کی کابینہ کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک موقع ہے یا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو لے نہ ڈوبے۔ اسی صورتحال میں کل کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو اپنی انرجی ٹیم کے حوالے سے اس کی 2 سالہ کارکردگی کے پس منظر میں اس کے خلاف راست کارروائی کرنی چاہیے۔ انرجی ٹیم والوں کو نکال باہر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے تمام پرفارمنس انڈیکیشنز میں اور اپنی تمام پرفارمنس کے پیمانوں میں فیل ہو گئے ہیں، اور اسی لیے اب خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں بڑے ایکشن کی تیاری کر لی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس حوالے سے وہ بہت بڑے پالیسیز فیصلے کرنے والے ہیں، بلکہ اس پوری ٹیم کے کلیدی لوگوں کا اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں، ان کی کابینہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے فوری ایکشن کی ضرورت ہے، ناؤ اور نیور کی ضرورت ہے۔ پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹنکرنگ وتھ سسٹم نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے چینجز ہی، اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے، اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے۔ پاور سیکٹر سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، وہ اس ملک کا الیکٹریسٹی سیکٹر ہے، وہ اس ملک کا الیکٹریسٹی سیکٹر ہے، اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز اے کنٹری ناکام رہے، اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ناکام رہے۔ پاور سیکٹر پاکستان کے لیے تباہی کا باعث سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کے کرتے دھرتے بتا رہے ہیں، اور اب اس کے خلاف ایکشن کا وقت آ گیا ہے اور یہ فوری ایکشن کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ وزیر اعظم آلریڈی اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ایکشن شروع بھی ہو گیا ہے۔ یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ کہ حکومت کا سب سے زیادہ حصہ ہے، 60 سے 70% پاور سیکٹر جو ہے وہ حکومتی اتھارٹی کے اندر ہے، وہ حکومت کے پاس ہے، جبکہ آپ نے آئی پی پیز کا ذکر بہت سنا ہوگا، لیکن وہ 1/3 سے زیادہ اس کے پاس حصہ نہیں ہے۔ آئی پی پی کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کہ پاکستان کو دینی ہے، ان انتہائی مشکل، انتہائی غیر معقول معاہدوں کی وجہ سے جو پاکستان کر چکا ہے، جو تقریباً 1045 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کہ پاکستان کو اس سال صرف کرنی ہے کیپیسٹی پیمنٹ میں، اور یہ سمجھیے کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ روزانہ ہمارے 1 سے 1.25 ارب روپے قوم کے ضائع کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اور جو پاکستان کے جو بجلی کے سیکٹر ہیں، ڈسکوز، جینکوز، جن کو کہ سدھارنے کا، جن کی اصلاحات کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا عمران خان اور ان کی انرجی ٹیم نے، وہاں بھی مکمل ناکامی نظر آتی رہی ہے۔ قوم کو انرجی ٹیم لالی پاپس دیتی رہی ہے۔ ہم اس پروگرام میں مسلسل بلاتے رہے ہیں، پوچھتے رہے ہیں وزیر توانائی جناب عمر ایوب سے کہ کب حالات میں بہتری آئے گی۔ ندیم بابر سے ہم پوچھتے رہے تھے کہ کب یہ سرکولر ڈیٹ کے مسئلے ختم ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کوئی فارمولے بتائے گئے، کبھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ بس کچھ دنوں میں ہی یہ ہونے والا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کی شرح الحمدللہ ہم لوگ اس پہ قابو پا رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 31 دسمبر 2020 تک اس کو تقریباً ہم لوگ ختم کر دیں، زیرو پہ آ جائیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرنی شروع کر رہی ہیں۔ پاور پرچیز اگریمنٹس جو ہیں وہ سابقہ حکومت نے وہ 10 سال میں کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے پیمنٹس کا۔ اس چیز کو بھی ابھی ہم لوگ نئے پاور پرچیز اگریمنٹس پہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور جو پرانے تھے
ان کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتر خبر ہوگی آپ کے پاس اور قوم کے پاس. بہتری کریں گے رب العزت. انشاءاللہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی اور ہماری کمیٹی کی آن گوئنگ ہے. وہ آئی پی پیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کامران خان صاحب. یہ نیگوسیشن پروسیس اسی کی طرف ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں. ڈیپ روٹڈ ریفارمز ہم لوگ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں. انرجی سیکٹر کو بہتر سے بہتر تک لے کے جانا ہے. یہ انشاءاللہ ہم لوگ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس, ہم لوگ اس میں بہتری لا رہے ہیں کہ عوام پہ یہ بوجھ نہ ہو. اور یہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, آپ نے بلایا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. یقیناً آبجیکٹیوٹی کا اور صحیح رپورٹنگ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ سارے معاملات ابھی کے نہیں ہیں. یقیناً یہ پچھلے 10 سال کی پیداوار ہے, 10 سال کی انتہائی ناقص پالیسی, انتہائی اعلیٰ درجے کی نااہلی کا نتیجہ ہے. اور اسی لیے ان سوالوں کے جواب جو کہ ابھی ہمیں نہیں مل رہے, اس سے پہلے بھی نہیں ملا کرتے تھے. چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اس حکومت کا, لیکن جو گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کی جو صورتحال ہے, آج بھی تقریباً 350 اور 330 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ پھر ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. یہ اتنا الارمنگ نہیں ہے سچویشن جتنی الارمنگ جو ہے جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت سچویشن آئی. سچویشن از ویل انڈر کنٹرول. یہ جو میل پریکٹس ہے یہ ختم ہو اور حکومت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا پاکستان کے خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا کنزیومر کے ایکسپینس پہ یہ لوگ جو ہے اربوں خربوں روپیہ جو بنا رہے ہیں, دے مسٹ بی اسٹاپڈ. اور یہ جو رابر بیرنز میں نے جن کو کہا تھا, دے مسٹ بی اسٹاپڈ فرام دس کنٹینیوڈ رابری جو ہو رہی ہے اس سیکٹر میں, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ٹرانسمیشن لاسز جو ہے نا وہ کم ضرور ہوئے ہیں. ہم نے امپروومنٹ ضرور کی ہے. لائن لاسز میں بھی امپروومنٹ ہوئی ہے, ریکوری میں بھی امپروومنٹ ہوئی ہے. ڈکلائن جو اریسٹ کرنا بذات خود الحمدللہ ایک اچیومنٹ ہے. اس لیے یہ بہرحال یہ بالکل حقیقت یہ ہے کہ یہ اس حکومت کو ورثے میں ملی ہے یہ ساری صورتحال. اور مگر 2 سال ہو گئے ہیں, اس پورے عرصے کے دوران, ان 2 سالوں کے دوران ہمیں تبدیلی دیکھنی تھی, ہمیں بنیادی تبدیلی دیکھنی تھی اس پورے کیفیت میں, مگر وہ نہیں ہوئی ہے. اسی لیے ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی انرجی ٹیم ناکام ہو چکی ہے. ان سب کو ان کو نکال کے ایک نئی ٹیم کو میدان میں اتارنا ہوگا اور اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, اس کو نکالنا ہوگا. پاکستان کو اس معاشی دلدل سے 2200 ارب روپے کے گردشی قرضوں کو پاکستان کو آزاد کرانا ہوگا, اور یہ ان کو سرخرو کر جائے گا اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اس پر بات کرتے ہیں, اور ایک بار پھر ہم نے اس کے لیے ایک بہت ہی ماہر شخصیت جو انرجی سیکٹر کی بہت ہی اسپیشلسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے, جناب آصف علی قریشی, چیئرمین آپٹیمس کیپٹل مینجمنٹ کے. بہت بہت شکریہ آصف قریشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے. جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں ان کے معاون خصوصی اور مشیر خزانہ جناب حفیظ شیخ کہتے ہیں یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا. اب اس میں کیا بچا ہے؟ اب ہم نے یہ بات تو ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ایک بہت گریو سچویشن ہے, اس کو ریسکیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اب لگتا یہ ہے کہ بہت ہی ڈائر سرکمسٹانسز, کہنا صحیح ہے نا کہ ڈائر صورتحال ہے. کامران صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی مجھے کہ میں اس ٹاپک پر بات کر سکوں, اور ایک بہت ہی کائنڈ انٹروڈکشن دیا. مجھ سے بہت بہتر لوگ اس مارکیٹ میں موجود ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, بٹ بہرحال میں اپنی جو تھوڑی سی رائے ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو پرابلم ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, بہت کمپلیکس ہے, اور اس کا جو سلوشن ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کو کام کرنے کے لیے ملٹی ٹریک اپروچ فالو کرنی پڑے گی, جس میں ایک بڑی ہائی لیول کی ڈیلیجنس اور کوآرڈینیشن اور کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی. کچھ چیزیں جو ہیں, یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 2 سال کی پرفارمنس گورنمنٹ کی دیکھیں تو شاید صرف بیانوں کی حد تک یا ٹویٹ کی حد تک تو شاید پرفارمنس میں کچھ انڈیکیٹرز بتائے جاتے تھے کہ امپروو ہوئے ہیں, بٹ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو نمبرز, جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے, فائنینشیل ڈیٹا جو سامنے آ رہا ہے, اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. اب پچھلے کچھ دنوں میں جب سے یہ پاور سیکٹر آڈٹ رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی, اس کے بعد سے کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں, کچھ کمیٹیز فارم ہوئی ہیں, اور بظاہر کسی حد تک ایک ڈائریکشن لگ رہی ہے کہ ایک پارٹ جو اس پرابلم کا مین پارٹ ہے, جو کہ پاور جنریشن کی کاسٹ ہے, اس کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں جو ایک کی کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا جو اس طریقے سے ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے,
اور ایک بڑا ایک اسٹیپ قسم کا کرو ہے اس کو فلیٹن کرنے کی کوشش کا آغاز ایٹ لیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جس طرح یہ کیپیسٹی پیمنٹ جس طرح آپ نے مینشن کی کہ اگلے سال جو کرنٹ فسکل ایئر 2021 اس میں تقریباً 1000 ارب میں پہنچ جائیں گی. جسٹ ٹو گیو سم پرسپیکٹو یہ 2016 میں 300 ارب سے بھی کم ہوا کرتی تھی. تو جب تقریباً 700 ارب کا اضافہ 4-5 سالوں میں ہو جائے اور ساتھ ہی جنریشن یا بلنگ کے یونٹس اس حساب سے نہ گرو کریں تو ٹیرف میں انکریز جو ہوتا ہے وہ لازمی بن جاتا ہے. کاسٹ اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ اس کے جو کرو کو فلیٹن کیا جائے اور اس کیپیسٹی پیمنٹ کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ قریشی صاحب آصف قریشی صاحب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ جو پاور سیکٹر کا وہ حصہ جو پبلک سیکٹر میں یعنی کہ جو سرکاری ملکیت میں چلتا ہے یہ ڈسکوز یہ جینکوز اور پھر اتنے سارے ان کی اپنی جنریشن ہے یہ 60-70% تو یہ لوگ ہیں خود. ہمیں سب سے زیادہ بے چینی اور سب سے زیادہ جو نااہلی نظر آ رہی ہے وہ اس سیکٹر میں ہے. یہ ڈسکوز یہ جینکوز یہ تمام چیزیں کہ اس میں تو ہمیں کہیں اصلاحات کا عمل نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ 2 سال کے اندر اب ہم گنواتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں جو کہ بالکل کی مارکرز ہوتی جو ہر اندھا بھی دیکھ کے بولتا کہ واقعی یہ 2 سال میں عمران خان کی انرجی ٹیم نے ڈیلیور کیا ہے. خان صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 2 سال کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پازیٹیو تجزیہ کیا جا سکے. جو کیپیسٹی پیمنٹ میں گورنمنٹ کے پروجیکٹس کا شیئر ہے وہ تقریباً 50% کے قریب بنتا ہے. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ سرکاری کچھ ٹیمز جو ہیں وہ اس پہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان پروجیکٹس کے اندر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹیرف فرنٹ لوڈڈ ہوتا ہے. فرنٹ لوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ لگانے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں حالانکہ پروجیکٹ کی لائف 30 سال کچھ نیوکلیر پلانٹس کے کیس میں 40 سال بھی ہوتی ہے لیکن ان کے قرضوں کو پہلے 10 سال میں پے آف کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا برڈن کنزیومر پہ پڑ جاتا ہے ہائر ٹیرف کی فارم میں. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان قرضوں کی جو میچورٹی پروفائل ہے ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے. ایٹ لیسٹ آن پیپر یہ اٹیمپٹ ضرور ہو رہی ہے اور اگر یہ کامیاب ہو گئے اس میں کہ یہ 10 سال سے اس کا ٹینر بڑھا کے 20 سال اور 25 سال پہ لے گئے اور اس میں یہ بھی کر لیا کہ شروع کے سالوں میں اگر خالی انٹرسٹ سروسنگ کر لی جائے اور ڈیٹ ری پیمنٹس کے کمپوننٹ کو ریڈیوس کر دیا تو ایک کاسٹ میں ریڈکشن ضرور آ سکتی ہے. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کی کہ ڈسٹریبیوشن کا یہ تو ایک پروسیس کی آپ بات کریں اصلاحات کی بات کریں obviously پورے سیکٹر کو ریفارم کرنا ہے اور وہ تو اب کافی حد تک ہو جانا چاہیے تھا اور اب فائنل سٹیج میں ہوتا ہے یہ اب تک ہو چکا ہوتا ہے لیکن اب اس کی بگننگ آپ کہہ رہے ہوئی ہے. مگر یہ بتائیے گا یہ جو 2200 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ ہے ان کا تو ون سلوشن چاہیے نا ون گو میں سلوشن چاہیے. یہ تو لمبے پروسیس سے تو کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ کامن صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا بلڈ اپ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ 1.25 سے 1.5 ارب روپے روزانہ کے حساب سے جنریٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو روکنا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو اسٹاک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کو ریزالو کرنا ہے. بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹاک ہے اس کے ایک میجر پارٹ کو گورنمنٹ کو اپنے ڈیٹ کے اندر ایبزارب کرنا ہوگا اور آلریڈی اس قسم کی پالیسی انڈیکیشنز آ چکی ہیں. جو ان کا سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پلان ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ڈیٹ میں ایبزارب کر لے گی اور ان پاور ہولڈنگ کمپنی کے بک سے ہٹا دے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 2 سال میں ڈسٹریبیوشن کے سیکٹر کے اندر امپروومنٹ کی کوئی خاص ایفرٹ اگر ہوئی ہے تو اس کے ریزلٹس نظر نہیں آئے اور میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ڈسٹریبیوشن سیکٹر یا کوئی کمپنی فار دیٹ میٹر وہ پبلک سیکٹر میں ایفیشینٹلی پرفارم نہیں کر سکتی. ہماری جو کچھ پرابلم ڈسکوز ہیں جہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہیں ان 4 یا 5 جو ڈسکوز ہیں مین ان کی پرائیویٹائزیشن کی میرے خیال سے فاسٹ ٹریک کوشش ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے ایک سکسیس سٹوری کے الیکٹرک آج سے جب 12-13 سال پہلے پرائیویٹائز ہوئی تھی اس وقت 40% سے زیادہ اس کے لائن لاسز تھے. اب وہ ریڈیوس کر کے 17-18% پہ لائے جا چکے ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ان کمپنیز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بکس پہ میسو انفنڈڈ پینشن اوبلیگیشنز ہیں جو نمبرز شاید پبلک میں ڈسکس نہیں ہوتے لیکن 70-80 ارب ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کی بک پہ انفنڈڈ پینشن اوبلیگیشنز پڑی ہوئی ہیں جو کہ کنزیومر سے ایونچولی ریکور کرنی ہے. تو یہ کمپنیز جو ہیں وہ اس فائنینشلی وائبل پوزیشن میں نہیں ہے اور خالی پرائیویٹ سیکٹر اور یہ بھی ذرا سا یہ بھی سمجھا دیجیے گا. ظاہر ہے کہ ایک تو عوام کو سمجھا دیں کہ جب یہ مسئلہ اگر عمران خان حل کر دیتے ہیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالتے ہیں شاید یہ ان کی سنگل موسٹ اچیومنٹ ہوگی اور یہ شاید ان کو سرخرو کر دے گی. ان کے ساری جو بھی اگر ان کی ٹیم کی اچھی کارکردگی نہیں رہی ہے ان کے حوالے سے سوالات اٹھے ہیں. کیا اثرات ہوں گے ونس وی
get to resolve this, ہم یہ کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ مسئلہ ہو گیا, آپ جیسے ماہر کہے کہ یس ویری گڈ, یہ مسئلہ حل ہو گیا, اب یہ ہمارے قابو میں آ گیا اور اب یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, ہم ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں, پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے ہم کچھ پازیٹیو بات بھی کر لیں کہ اگر ایک بار یہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا, اور پھر ایک تو عمران خان کے لیے ایک بڑی لارل ہوگی, مگر پھر ملک کے معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کامران صاحب یہ 2007 سے مسئلہ شروع ہوا تھا, تو 14 سال آلریڈی گزر چکے ہیں اس مسئلے کو, جب سے یہ سرکل ڈیٹ کی بلڈ اپ سٹارٹ ہوئی تھی. پرابلم کمپلیکس ہو گئی, اگر یہ اس کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, جس کی اس میں کوئی شک نہیں کہ سولوشنز نکالنا ممکن ہے, سولوشنز ان کو بتائے بھی جا چکے ہیں, ڈسکس بھی ہو چکے ہوئے ہیں, پبلک ڈومین میں بھی کافی چیزیں موجود ہیں, اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ میرے خیال سے تو ان کی سنگل بگیسٹ اچیومنٹ ہوگی. ان لوگوں نے جو کینوس اتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا ہوا, گورنمنٹ نے ہر چیز فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہتر یہ ہوگا کہ یہ پرائرٹائز کریں. انرجی سیکٹر سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو ریزالو کر لیں, اس سے آپ کی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی مینوفیکچرنگ کے اندر ریوائیو ہو جائے گی. کرنٹ جو اتنے ہائی ٹیرفس ہیں انرجی کے پاکستان میں, اور اتنی انسرٹنٹی ہے, نہ صرف یہ کہ کرنٹ ٹیرف آئے ہیں بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ٹیرف ہوگا, تو کوئی مینوفیکچرنگ میں سیریس انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر ایشو ریزالو ہو گیا, گورنمنٹ نے کلیئرٹی دے دی کہ مینوفیکچرنگ ٹیرف ریجنلی کمپیریٹیو ہوں گے, اور وہ پروف کر دیا کہ اس جو ریفارمز یہ لوگ لے کے آ رہے ہوں گے اس سے وہ سسٹین کر سکتے ہیں, تو نہ صرف اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوگی بلکہ مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ریوائیو ہوگی, اور اس کی وجہ سے اوور آل جو انویسٹر سینٹیمنٹ یا فیل گڈ فیکٹر ہے اکانومی میں وہ کریٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب آصف قریشی, انرجی ایکسپرٹ, بہت ہی مستند انرجی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ چیئرمین بھی ہیں آپٹیمس کیپٹل مینجمنٹ کے. کمرشل